بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نشست نمبر 96 ہے 96۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ، اولم یرا اور کیا نہیں دیکھا انسان نے، انا کہ ہم نے خلقناہ پیدا کیا اس کو من نطفۃ ایک بوند سے، ایک نطفے سے، فاذا ہوا بس اچانک وہ خصیم سخت جگڑنے والا ہے، مبین کلا، وضرب اور بیان کی اس نے، کن لنا ہمارے لیے، مثلا ایک مثال، ونسی اور بھول گیا، خلقہ اپنی پیدائش، قالا کہا اس نے، من یحیی کون زندہ کرے گا، العظام ہڈیوں کو، وہیا رمیم اس حال میں کہ وہ بوسیدہ ہوگی، قل کہو، یحییہا زندہ کرے گا ان کو، الذی جس نے، انشأہا پیدا کیا ان کو، اول مرتن پہلی مرتبہ، وہوا اور وہ، بکل خلق ہر پیدائش کو، علیم خوب جاننے والا ہے، الذی جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، من الشجر درخت سے، الاخضر ہیرے یعنی سبز درخت سے، نارن آگ کو، فاذا انتم بس یکایک تم، منہ اس سے، توقدون سلگاتے ہو، جلاتے ہو، اولیسا اور کیا نہیں ہے، اولیس الذی کیا نہیں ہے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، السماوات آسمان، والارض اور زمین کو، بقادر قدرت والا، علی ان یخلق اس بات پر کہ پیدا کرے، مثلہم ان کو دوبارہ، بلا کیوں نہیں، وہو اور وہ، خلاق بڑا پیدا کرنے والا، العلیم خوب جاننے والا ہے، انما یقیناً امرہ اس کا حکم، اذا اراد جب چاہے وہ، شیئن کسی چیز کو، ان یقولا کہ کہے وہ، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون بس وہ ہو جاتی ہے، فسبحان الذی بس پاک ہے وہ ذات، بیدہ اس کے ہاتھ میں ہے، ملکوت حکومت، کل شیء ہر چیز کی، والیہ اور اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اب دیکھو، اولم یر الانسان، اولم یر الانسان اس میں حمزہ استفہام انکاری تعجبی ہے، محذوف پر داخل ہے، وہ عاطفہ تقدیر عبارت یہ ہے، علم یتفکروا رؤیت سے مراد رؤیت علمی ہے، انا خلقناہ من نطفۃ یہ قائم مقام دو مفعول کے ہیں، خصیم خصیم المخاصم المجادل سخت جگڑالو جھگڑا کرنے والا، اس کو الخصیم یعنی مخاصم المجادل اس کا معنی ہے۔ عظام یا عظم کی جمع ہے، ہڈی کو کہتے ہیں، رمیم بوسیدہ ہڈی، بوسیدہ اس کا معنی، رمیم معنی بوسیدہ، اور الذی جعل لکم من الشجر یہ انشأ، الذی انشأ سے ترکیب میں بدل بن رہا ہے، اس سے بدل ہے، توقدون اوقد یوقد ایقادا اس کا مصدر سے، یہ توقدون
مضارع کا صیغہ ہے، معنی یعنی جلانا، سلگانا. جیسے کہتے ہیں نا کہ اوقد الجمیع المصابیح، کہ سارے مصابیحوں کو یعنی لیٹوں کو روشن کرو، اس کو جلاؤ، یعنی نور ہو، یعنی اس کو کیا کرو، روشن کرو اور جلا دو. تو توقدون کا معنی ہے سلگانا اور جلانا. اب اس کی وضاحت سمجھ لیجئے. دیکھو، اولم یر الانسان انا خلقناہ، کہ یہ آیات جو ہیں یہ ابی بن خلف کے متعلق نازل ہوئی جب اس نے ایک پرانی ہڈی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ہاتھ سے اس کو ریزہ ریزہ کر کے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہڈی کو ریزہ ریزہ ہونے کے بعد زندہ کر دے گا؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، وہ تمہیں اٹھائے گا اور جہنم میں داخل فرمائے گا. تو اس پر یہ آیات نازل، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا جو مرد کے پیشاب والی نالی سے نکلتا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، بس وہ اعلانیہ اعتراض کرنے لگا. مبین، اس نے جھگڑا کھلے طور پر کیا، یعنی واضح طور پر اس نے جھگڑا شروع کر دیا. یعنی وہ اپنے اصل کی ذلت اور حقارت پر قائم ہے کہ اپنے رب سے جھگڑے پر اتر آیا اور اس کی یعنی مردوں کو زندہ کرنے والی قدرت کا انکار کر دیا کہ ریزہ ریزہ ہونے کے بعد ہڈیاں کیوں کر زندہ ہو سکتی ہے. پھر اس کا جھگڑا اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت میں ہے جو اس پر سب سے زیادہ لازم اور ملصق ہے کہ یہ خود مردہ سے پیدا شدہ ہے اور یہ اپنے مرنے کے بعد اس کے اٹھائے جانے کا انکار کر رہا ہے. اور یہ مکابرہ کی انتہا ہے کہ اپنے اوپر گزرنے والی اتنی بڑی ہدایت کا انکار کرنے لگا. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، وضرب لنا مثلا، اور یہ ہماری شان میں ایک عجیب مضمون بیان کرتا ہے ہڈیوں کا ریزہ ریزہ ہونا. ونسی خلقہ، اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا جو کہ منی سے ہوتی ہے اور وہ ہڈیوں کے زندہ کرنے سے زیادہ غریب ہے، عجیب ہے. تو خلقہ مصدر کو مفعول کی طرف مضاف کیا گیا، یعنی خلقناہ ایہ، ہم نے اس کو پیدا کیا. قال من یحیی العظام وہی رمیم، وہ کہتا ہے کہ ہڈیوں کو جب کہ وہ بوسیدہ ہو گئی کون زندہ کرے گا. رمیم پرانی ہڈی کو کہتے ہیں. یہ نام ہے، وصف نہیں، جیسے کہ الرمیت والرفات وغیرہ ہے، اس لیے یہاں مؤنث نہیں لائی، حالانکہ مؤنث کی خبر بن رہی ہے، لیکن اس کو مؤنث کیونکہ یہاں پر یہ نام ہے، وصف نہیں ہے. اب قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے اول بار ان کو پیدا کیا. انشأ کا معنی ان کو پیدا کیا، اول مرتن پہلی مرتبہ یعنی ابتدا. وہ ہوا بکل خلق علیم، وہ سب طرح کا پیدا کرنے پر وہ جانتا ہے اور اس پر اس کی کیا ہے، قدرت ہے. خلق یعنی مخلوق کے معنی میں ہے. علیم، اللہ تعالیٰ پر اس کی اجزاء مخفی نہیں اور نہ مخفی ہو سکتے، خواہ خشکی و سمندر میں منتشر ہو جائیں اور ان کو جمع کر کے اس طرح لٹا دے گا، یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نار، اور ایسا ہے کہ ہر درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دیتا ہے. فَإِذَا انتم منہ توقدون، پھر تم اس سے آگ سلگاتے ہو. توقدون کا معنی سلگانا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے تخلیق کے عجائبات کے ذکر کرتے ہوئے فرمایا سبز درخت سے آگ کا سلگانا، جبکہ آگ اور پانی میں تضاد ہے اور پانی سے آگ بجھتی ہے. وہ چکماق ہے جس سے جنگلی لوگ آگ جلاتے ہیں، اور اکثر تو یعنی مرخ اور غفار نامی دو درختوں کا نام ہے. درختوں کو اسی طرح کہ دیگر درختوں کے ٹہنیوں کو رگڑ کر آگ سلگاتے ہیں. تو ان کے امثلہ میں یعنی یہ مشہور فی کل شجر نار واستجمد المرخ والغفار، ویسے تو ہر درخت میں آگ ہے مگر مرخ اور غفار میں تو کثرت سے پائی جاتی ہے. ان دونوں درختوں کی تازہ مسواک جیسے ٹہنیاں کاٹ لی اور مرخ یعنی نر درخت، غفار مؤنث درخت پر رگڑ دے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ سے سلگتی ہے اور آگ نکل جاتی ہے. تو وہ ذات ہے کہ دیکھو کہ سرسبز شاداب درخت ہو جس میں اب پانی ہوتا ہے، تو وہ ذات ہے کہ وہ درخت سے بھی کیا کر دیتے، آگ نکال لیتے. سبز درخت حالانکہ پانی اور آگ میں تو تضاد ہے، تو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا. تو آسمانوں کے خالق پر انسان کا اعادہ پھر کیا مشکل ہے. اولیس الذی خلق السماوات،
अवलैसा अल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्द, वो जिसने आसमान और ज़मीन पैदा किए है, वो बेक़ादिर अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम, इस पर कादिर नहीं कि इन जैसे आदमियों को पैदा कर दे। मसल का मतलब आसमान और ज़मीन के मुकाबले में इन जैसे छोटे छोटे, यानी ये तो छोटे छोटे हैं, या मसल का मतलब है जैसे पहले थे इसी तरह इनको लौटा दे, क्योंकि लौटाना इब्तिदा की तरह है। क्या ऐसा नहीं, भला क्यों नहीं, यानी आप फरमा दे क्यों नहीं, वो इस पर कादिर है। वह अल खल्लाक, वो बेशुमार मखलूक़ात को पैदा करने वाला, अल अलीम, वो बेशुमार मालूमात वाला है। इन्नमा अमरुहु, यहाँ पर ये बात यखलुक़ मिस्लहुम, तो मिस्लहुम में यहाँ मिसल जो है ना वो क्या है, जायद है, और ये तहसीनी कलाम के लिए उसको लाया गया है। ये बात रहेगी तो ये आप समझ लीजिए इसको कि मिस्लहुम में मिसल क्या है, जायद है, तहसीनी कलाम के लिए उसको लाया है। इन्नमा अमरुहु, बेशक इसकी शान ये है कि इदा अराद शैअन अन यक़ूल लहू कुन, कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो इस चीज़ को कह देता है कि हो जा, तो इसके होने का इरादा फरमा लेते हैं। फ़यकून, बस वो हो जाती है, वो पैदा हो जाती है, यानी उस चीज़ को वजूद में ला मुहाला आना ही है। बस हासिल ये हुआ कि मुकव्विनात इसकी तख्लीक व तकवीन से होती है, लेकिन यहाँ ताबीर ईजाद के लफ्ज़ से कुन से फरमाई गई है, बगैर इसके कि इसकी तरफ से ये काफ और नून हो। दर हकीकत ये सुरअत ईजाद को समझाने की ताबीर है, गोया के फरमा देते हैं जैसे कि तुम पर कुन का कौल सकील नहीं, इसी तरह अल्लाह ताला पर इब्तदाई खल्क और इआदा सकील और मुश्किल नहीं है। फसुबहान, तो इसकी ज़ात पाक है, इसमें अल्लाह ताला का इससे मुनज़्ज़ह होना बयान किया गया, जो मुशरिकीन बयान करते थे, और इनके मक़ूले पर ताजुब का इजहार किया गया। अल्लज़ी बियदिही मलकूत कुल्लि शै, जिसके हाथ में हर चीज़ का पूरा पूरा इख्तियार है, यानी वो हर चीज़ का बादशाह है। तो यहाँ पर देखो मलकुन में वो और ता का इजाफा करके मलकूत का लफ्ज़ लाया गया, इससे मकसूद मुबालगा है, मतलब यह है कि वो हर चीज़ का मालिक है। व इलैहि तुरजऊन, और तुम सबको इसी के पास लौट कर जाना है, तुम यानी मौत के बाद लौटाए जाओगे, इससे पीछे रह नहीं सकते हो, बल्कि अल्लाह के पास तुमने सबने जाना है। तो ये सूरत यासीन का आज हमारी आखिरी नशिश थी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट नशिश में हम सूरत साफा से इब्तिदा करेंगे।